کمیونیکیشن سسٹم ہائی جیک ہو چکا ہے اور ان کے اسمارٹ فونز اور ریڈیوز پر اسرائیلی وارننگز چل رہی ہیں۔ یہ کہانی بھی اب کھلنے لگی ہے کہ حزب اللہ نے پیجرز خریدنے میں کس سے اور کیوں دھوکہ کھایا۔ بلاسٹ ہونے والے پیجرز میں سے ایک پر کمپنی کا نام پڑھا جا سکتا تھا۔ اسرائیل کے تمام اٹیکس بہت جینیس ہیں مگر انہی بدل رہی ہیں۔ وہ دور گئے جب آپ کے گھر میں پڑا تیر کمان آپ کا ہتھیار تھا، اب یہ دشمن کا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی وارفیئر میں ہر ماڈرن گیجٹ ایک ویپن ہے۔ اسرائیل نے اسٹریٹجک آبجیکٹو بدل لیا ہے اور اب وہ حزب اللہ کو غزہ سے پہلے خاموش کروائے گا۔ طارق بن زیاد کا نعرہ لگا کر جنرل نیازی بننے کی آپشن نہیں رہتی۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے پاس کمزور نظر آنے کا ایک بھی آپشن نہیں ہے۔ ان کے پاس جو کچھ ہے اس پر ایک مہر لگ چکی ہے کہ یوز اٹ اور لوز اٹ۔ اسرائیل نے لبنان کو غزہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب رہتا ہے۔ کیا اسے اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے یا غزہ کی طرح وہ بغیر کسی بڑے نقصان کے ساؤتھ لبنان کو اسی طرح فلیٹ کر سکتا ہے جیسا کہ اس نے غزہ کو کر دیا ہے۔ ویسے ابھی اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک 23 ستمبر کی شام تک اسرائیل ایک دن میں لبنان پر 300 اٹیکس کر چکا ہے، جن میں 300 کے قریب لبنان کے شہری مارے جا چکے ہیں اور 1000 کے قریب زخمیوں کی اطلاع ہے۔ جواب میں حزب اللہ بھی اب تک 165 راکٹس اسرائیل پر داغ چکی ہے۔ ویسے تو لبنان کی طاقتور ملیشیا حزب اللہ اور اسرائیل میں یہ تازہ لڑائی جو ہے یہ 11 ماہ سے چل رہی ہے، مگر جنگ اس نئے فیز میں جب سے داخل ہوئی ہے، لو انٹینسٹی سے ہائی انٹینسٹی کی طرف جا چکی ہے۔ اس کا آغاز مڈ ستمبر سے ہوا۔ وہ ایسے کہ سترے اور ملیشیاز پیجرز کو یا اسی قسم کی ٹیکنالوجی یا پرانے نان سمارٹ فونز کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ بھی پیجرز اور واکی ٹاکیز استعمال کر رہی تھی کچھ جگہوں پر۔ اسرائیل نے جن پیجرز کو ایک ہی وقت میں بوم کی طرح اڑایا ہے، ان کا بڑا حصہ اس کے میڈیکل شعبے اور سول شعبے کے پاس تھا، کیونکہ زیادہ تر حزب اللہ کے جو کمانڈرز ہیں وہ کسی اور ذریعے سے پیغام رسانی میسجنگ کرتے ہیں۔ مگر یہ بات ایک حقیقت ہے کہ حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کے مڈ لیول پر سول ایڈمنسٹریشن سے جو رابطے تھے وہ اسی ڈیوائس کے ذریعے تھے، جو کہ ہزاروں نئی ڈیوائسز کے تباہ ہونے سے یہ رابطے منقطع ہوئے، ڈسمس ہوئے کچھ دیر کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں آرگنائزیشن کم از کم سول جگہوں پر اور میڈیکل شعبے میں اور شہر کے کچھ حصوں میں اندھی ہو گئی۔ اس دوران ان ڈیوائسز کے تباہ ہونے سے 3000 سے زائد لبنان کے شہری زخمی ہوئے اور 40 سے اوپر مارے گئے۔ ان میں کم از کم 2 بچے بھی شامل تھے۔ اب اس میں تو کسی کو شک نہیں کہ یہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ اٹیکس اسرائیل ہی نے کروائے ہیں، مگر کروائے کیسے ہیں؟ اس پر سوال صرف لبنان میں ہی نہیں، حزب اللہ ہی نہیں، بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اٹھا رہی ہے اور حیران پریشان ہے، کیونکہ اگر کوئی ادارہ حزب اللہ کی ڈیوائسز کو بم بنا سکتا ہے تو یہ تکنیک کوئی اور بھی کسی کے بھی خلاف کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ویسے آپ کو بتائیں دوستو کہ عموماً ایسے آپریشنز جیسا کہ کمیونیکیشنز کو اچانک جیم کر دینا، بلاسٹ کر دینا، اس وقت کیا جاتا ہے ایسا جب دشمن نے کوئی بڑا آفینس لانچ کرنا ہو۔ ان پریمپٹیو سٹرائکس میں دشمن کی صلاحیت کو سافٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مین اٹیک لانچ کیا جاتا ہے۔ اگر ایسے پروبنگ اٹیکس کے بعد مین آپریشن لانچ نہ کیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور ان کی اہمیت دشمن کو وقتی طور پر زچ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں رہتی۔ 17 اور 18 ستمبر کے ڈیجیٹل ڈیوائس دھماکوں کے بعد ہر کوئی اس یقین میں تھا کہ اسرائیل لبنان پر ابھی گراؤنڈ آپریشن کرنے ہی والا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اب اس سے پہلے کہ ہم اس سوال پر تفصیل سے بات کریں کہ یہ گراؤنڈ اور واکی ٹاکیز کمپرومائز کیسے ہو گئی تھیں، اتنا سوفسٹیکیٹڈ آپریشن اسرائیل نے کر کیسے لیا؟ کیورس فیلوز، یہ گتھی اس وقت سلجھنا شروع ہوئی جب انٹرنیشنل میڈیا ان پھٹنے والے ڈیوائسز میں سے کچھ کی تصاویر شائع ہوئی۔ ان میں سے ایک پر تائیوان کی کمپنی گولڈ اپولو کا نام آدھا گولڈ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا اور یہ کمپنی واقعی پیجرز بھی تیار کرتی ہے۔ جب واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈ اپولو سے رابطہ کیا تو انہوں نے سختی سے کہا کہ یہ ماڈل ہم نے نہ تو ڈیزائن کیا اور نہ ہی تیار کیا ہے، مینوفیکچر ہم نے نہیں کیا۔ تائیوانی کمپنی کے مطابق یہ ماڈل ایک ہنگیرین آرگنائزیشن بیک کنسلٹنٹ KFT نے تیار کیا ہے، جسے گولڈ اپولو نے ہی مینوفیکچرنگ لائسنس دیا تھا۔ جب ہنگری کی اس بیک کنسلٹنٹ کمپنی کو چیک کیا گیا تو یہ ایک ہنگیرین بزنس وومن کرسٹیانا بارسونے کے نام تھی۔ یہی اس کی چیف ایگزیکٹو تھیں اور اس کے مزید ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ بائی دا وے یہ ویب سائٹ اب بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس خاتون کے لنکڈ ان پروفائل سمیت سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بہت سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے اداروں کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس بھی لکھا ہوا تھا، لیکن جب BBC اور واشنگٹن پوسٹ کے نمائندوں نے ان سب اداروں سے رابطہ کیا تو یہ سب فیک نکلا۔ یہ خاتون کسی بھی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کے بورڈ کی ممبر تو کیا، ان کی رکن بھی نہیں تھی، سب فیک تھا۔ اس نے کمپنی کا پتہ بھی اپنے بداپیسٹ کے جو گھر تھا اس کا دیا ہوا تھا۔
جب NBC نیوز نے کرسٹیانا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ایک مختصر رابطہ ہو گیا، اور اس رابطے میں کرسٹیانا نے انکار کیا کہ اس نے تائیوانی کمپنی کے لائسنس کو تیار کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو صرف انٹرمیڈیٹر کا کردار ادا کیا ہے، صرف رابطہ کروایا ہے، اصل مینوفیکچرر تو کوئی اور ہیں۔ اس مختصر رابطے کے بعد کرسٹیانا سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، کیونکہ ہنگیرین سیکورٹی ایجنسیز نے اسے اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ ہنگیرین آفیشلز نے بعد میں بیان جاری کیا کہ حزب اللہ کو دیے گئے پیجرز کرسٹیانا کی کمپنی کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے ہیں، لیکن یہ پیجرز کبھی بھی ہنگری کی سرزمین پر نہیں آئے اور نہ ہی یہاں پر تیار ہوئے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ کرسٹیانا اس سارے پلاٹ کا اہم حصہ ہے جس میں حزب اللہ کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ ساتھیو، جس وقت یہ ساری جرنلسٹک انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو ایسٹرن یورپ کے ملک بلغاریہ کی سیکورٹی ایجنسی کی طرف سے بھی ایک کلیو سامنے آیا۔ وہ یہ کہ کرسٹیانا نے جس شیل کمپنی سے، جس فیک کمپنی سے پیجر لے کر دیے، وہ بلغارین نوٹرا گلوبل لمیٹڈ تھی۔ یہ فیک کمپنی ایک انڈین نوجوان رنسن جوز کے نام سے تھی، جو کہ ناروے منتقل ہو چکا تھا، اور کمپنی اس نے بلغاریہ میں رجسٹر کروائی تھی۔ انڈین ایکسپریس نے کیرالا کے اس 39 سالہ نوجوان کی تصویر بھی چھاپی سے کنیکشن کو کنفرم بھی کیا ہے۔ نارویجین اخبار VG کے مطابق جس دن لبنان میں پیجر اٹیکس ہوئے، رنسن جوز نے اسی دن امریکہ میں ٹیکنالوجی کانفرنس میں شرکت کے لیے ہوسٹن کی فلائٹ پکڑ لی تھی۔ مگر جب اس اخبار نے کانفرنس کے لیے آنے والے مہمانوں کے ہوٹلز کو چیک کیا تو ادھر یہ شخص تھا ہی نہیں۔ رنسن ہوسٹن پہنچ کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ کہاں گیا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ 17 ستمبر کے بعد سے اس کا ناروے میں اپنے بھائی سے، کیرالا انڈیا میں اپنی دوسری فیملی سے، اور بلغاریہ میں اپنی کمپنی نوٹرا گلوبل سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس کے سوشل میڈیا پروفائل کے مطابق وہ ناروے میں ایک میڈیا کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہے اور اسرائیلی ڈیفنس سے منسلک ادارے فاؤنڈر نیشن سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہاں ایک اور بات اہم ہے، وہ یہ کہ بلغارین گورنمنٹ نے بھی کنفرم کیا کہ نوٹرا گلوبل نے حزب اللہ کو پیجرز بھیجے ہیں، لیکن یہ پیجر نہ تو بلغاریہ میں تیار ہوئے ہیں اور نہ ہی یہاں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، یعنی ان کے سرزمین پر بھی یہ نہیں آئے۔ اب ساتھیو، یہ ہے وہ ساری کہانی جو کئی ملکوں کی اسٹیٹمنٹس سے، بیانات سے اور انٹرنیشنل نیوز پیپر سے، یعنی اوپن سورس سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے تمام پارٹس پر 100% یقین نہ بھی کریں تو مختصر کہانی ایک بنتی ہے، اور وہ یوں بنتی ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے موساد نے تائیوان سے لے کر ایسٹ یورپ تک ہر کمزور ملک میں ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے، جس میں تہ در تہ فیک کمپنیز ہیں، فیک ادارے ہیں، ان کے فیک آفسز ہیں۔ لیکن ان اداروں اور ان کے CEOs کے پروفائلز اصلی ہیں، یعنی وہ حقیقی لوگ ہیں۔ ان کے اداروں کی ویب سائٹس بھی مسلسل اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اسی نیٹ ورک کے تحت اسرائیلی ادارے موساد نے 2022 میں تائیوانی کمپنی گولڈ اپولو سے 254 پیجرز $15 فی پیجر کے حساب سے خریدے۔ یہ پیجرز ہنگری کی اسرائیلی شیل کمپنی بیک کنسلٹنٹ کی CEO کرسٹیانا نے خریدے۔ تائیوان کا ریکارڈ یہاں تک بات ثابت بھی کر رہا ہے۔ پہلے یہ پیجرز بطور سیمپل حزب اللہ کو فیک کمپنیز کی طرف سے بڈ کر کے دیے گئے، ٹرانسفر کیے گئے اور اعتماد حاصل کر لیا گیا۔ لیکن ان 254 پیجرز میں سے تمام حزب اللہ کو سیمپل کے طور پر نہیں بھیجے گئے، بلکہ کچھ اسرائیلی انجینئرز کو بھی پہنچائے گئے تاکہ وہ اس کی نقل تیار کر سکیں اور ان میں بام فٹ کر سکیں، اور ان کی 2 بیٹریز میں سے ایک کو بارود سے بھر کر اس طرح انسٹال کر دیں کہ کسی بھی وقت انہیں کسی ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے بم کی طرح بلاسٹ کیا جا سکے۔ جب پہلے سیمپلز کے ذریعے حزب اللہ کی فرنٹ ہائر کمپنیز کا اعتماد اسرائیلی خفیہ کمپنیز نے حاصل کر لیا تو 2023 میں حزب اللہ سے زیادہ تعداد میں پیجرز کا آرڈر لیا گیا۔ لیکن اس مرتبہ وہ پیجرز بھیجے جانا تھے جو اسرائیل میں یا اسرائیلی ایجنسی موساد کی نگرانی میں کسی بھی جگہ تیار کروائے گئے تھے۔ انہیں تائیوانی کمپنی گولڈ اپولو کے لوگوں کے ساتھ ہی انڈین اوریجن کے نارویجین شہری کی بلغارین کمپنی کے ذریعے ہنگری کی کرسٹینا کے لنک سے حزب اللہ کی کسی فیک کمپنی کو شپ کر دیا گیا۔ اگر یورپین آفیشلز کی بات مانیں تو اس میں واقعی ہنگری یا بلغاریہ کی سرزمین استعمال نہیں ہوئی ہوگی، انہیں کسی اور جگہ اسرائیل نے مینوفیکچر کیا ہوگا اور بعد میں انہیں کسی کنٹینر میں شفٹ کر دیا ہوگا جن کی بکنگ حزب اللہ کو کرسٹینا کے ذریعے بتا دی گئی تھی۔ دوسرے الفاظ میں اسرائیلی انٹیلیجنس نے انٹرنیشنل شپنگ میں کسی جگہ کنٹینرز میں چھیڑ چھاڑ بھی ضرور کی ہے۔ اس بکنگ کے بعد یہ ہزاروں پیجرز لبنان پہنچے تو ظاہر ہے اسرائیلی آپریشن کامیاب ہو چکا تھا۔ حزب اللہ کو اپنے ایجنٹس اور شیل کمپنیز کے ذریعے جب پیجرز ملے تو دراصل وہ کمپرومائز تھے، وہ تھے ہی نہیں جو انہوں نے تائیوانی کمپنی گولڈ اپولو سے منگوائے تھے۔ ساتھیو، یہ وہ لاجیکل کہانی ہے جو اوپن سورس انفارمیشن کی کڑیاں جوڑنے سے سامنے آتی ہے کہ کیسے حزب اللہ نے اتنا بڑا دھوکہ کھایا اور میسنجنگ ڈیوائس کے بجائے پیسے دے کر اپنے خلاف بم خرید کر جیبوں میں ڈال لی۔
مگر یاد رہے کہ اس سے حزب اللہ کو وہ نقصان نہیں پہنچا جو اس کے دشمن سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیوائسز زیادہ تر حزب اللہ کی سول فورس اور ڈاکٹرز استعمال کرتے تھے۔ کیونکہ بہت سے لوگ شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ حزب اللہ لبنان کے اچھے خاصے حصے کی پولیسنگ بھی کرتی ہے، بالکل اس طرح جیسے ایک حکومت کرتی ہے، تو یہ پیجر ڈیوائسز زیادہ تر اسی پولیسنگ ڈپارٹمنٹ اور ہاسپٹلز والے لوگوں کے لیے تھی، اس سٹاف کے لیے تھی۔ اسی لیے مارے جانے والے زیادہ تر لوگ جو لبنان میں پیجر بلاسٹ سے مارے گئے ہیں وہ حزب اللہ کی سول فورسز کا حصہ تھے، جبکہ حزب اللہ کے جو کمانڈرز ہیں وہ اپنے آپریشنز کے لیے پیجرز استعمال ہی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ آپریشنل پیغام رسانی کے لیے ہیومن کوریئرز استعمال کرتے ہیں، یعنی باعتماد لوگوں کے ہاتھ کوڈڈ پیغام بھیجتے ہیں۔ 2006 میں جب پیجر ڈیوائسز نہیں ہوتی تھی تو بھی حزب اللہ نے کامیابی سے اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کیا تھا۔ آج اس بات کو 18 سال گزر چکے ہیں، اور جو آج کی حزب اللہ ہے وہ تو اس طرح ڈیزائن ہے کہ اگر بیروت کا وہ شہر جس پر حزب اللہ کا کنٹرول ہے، جہاں ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، یہ سارا بھی تباہ کر دیا جائے تو بھی حزب اللہ کی فائٹنگ فورس ختم نہیں ہوگی، یہ زیر زمین جاری رہے گی۔ یہ ایسیمیٹرکل وارفیئر کے اصول ہیں، اور آج کی دنیا میں حزب اللہ سب سے بڑی نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر سب سے سمارٹ ایسیمیٹرکل پاور ہے۔ لیکن ایک بار ساتھیوں ان باتوں کو سائیڈ پر رکھ کر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے پیجرز اٹیک کا فائدہ انہیں کیا ہونا چاہیے تھا۔ تو دوستو، یہ جب کمپرومائزڈ کمیونیکیشن سسٹمز لبنان میں حزب اللہ اور دیگر لوگوں کے پاس پہنچے تھے تو اسرائیلی فورسز کے پاس ایک بڑا لیوریج آ گیا تھا۔ ایسا لیوریج ملٹری لاجک میں انہیں صرف اس وقت استعمال کرنا چاہیے تھا جب وہ بڑا گراؤنڈ اٹیک لانچ کرنے والے ہوں یا فل سکیل وار شروع کرنے کے صرف چند ہی گھنٹے دور ہوں، کیونکہ اسی صورت میں اس انتہائی پیچیدہ آپریشن کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ صرف کلنگ تو مرڈررز بھی کرتے ہیں، قاتل بھی کرتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کلر ایجنسیز تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو اپنے آبجیکٹیوز کے حساب سے آپریشنز کرتی ہیں، لوگوں کو صرف جان سے مار دینا ان کا مقصد بظاہر نہیں ہوتا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ موساد کی تو ٹریننگ ہی دوسری ہے، ان کی پرائیورٹی آبجیکٹیوز حاصل کرنے سے زیادہ اوفینسو پوسچر کی طرف ہوتی ہے، یہ ان کا ڈیزائن ہے جو کہ اس آپریشن سے ظاہر بھی ہو رہا ہے، اور ان کی ڈکلیئرڈ آئیڈیالوجی جیسا کہ ہم آپ کو کئی بار بتا چکے، رائز اینڈ کل فرسٹ ہے، یعنی مارنا اور خوف پھیلانا زیادہ ہے۔ ساتھیوں، اب آتے ہیں اس سوال پر کہ اگر اسرائیل نے اتنا اہم آپریشن کر لیا تھا، حزب اللہ کو اتنا کمپرومائز کر لیا تھا، تو اس نے فوری گراؤنڈ اٹیک کیوں نہیں کیا؟ کیوں وہ صرف ایئر فورس کو ہی اب تک استعمال کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے؟ ہمارے خیال میں اس کی دو اہم وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ہزاروں پیجرز کو ایک ساتھ 17 ستمبر کو اور واکی ٹاکیز کو 18 ستمبر کو بلاسٹ کرنا اسرائیلی اندازے کے عین مطابق نہیں ہوا۔ دراصل انہوں نے یہ ایڈوانٹیج ابھی استعمال ہی نہیں کرنا تھا، ابھی اسے یوز ہی نہیں کرنا تھا، مگر انہیں کسی طرح شک ہو گیا کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے، اس لیے یوز اٹ اور لوز اٹ تھیوری کے مطابق اسے فوری استعمال کر لیا گیا، ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز کے ذریعے، اپنے جاسوسوں کے ذریعے ان تمام کو ایک ہی دفعہ بلاسٹ کر دیا گیا، کسی بھی اسٹریٹجک یا ٹیکٹیکل پرپز کے بجائے صرف کولڈ بلڈ کلنگ کے لیے اسے استعمال کیا گیا، اور تمام کو بلاسٹ کر کے ایک واو ایفیکٹ، ایک سرپرائز ایڈوانٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے حزب اللہ کو اس طرح ایک پیغام بھی دیا، بلکہ دھمکی دی کہ وہ نارتھ اسرائیل پر حملے بند کر دے، ورنہ دیکھ لے اسرائیلی انٹیلیجنس کس حد تک ان کے سسٹم کے اندر آ چکی ہے۔ یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ اسرائیل واقعی اس پروبنگ اٹیک کے بعد زمینی اٹیک کرنے والا تھا، مگر اسرائیلی ملٹری میں موجود اختلاف پھر آڑے آ گیا، کیونکہ اسرائیل ڈیفنس منسٹر گیلانٹ سمیت اسرائیلی ملٹری ہیڈز کئی بار اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیلی فورسز لمبے عرصے کے لیے جنگ جاری نہیں رکھ سکتی۔ اس اختلاف کی وجہ سے نیتن یاہو نے کئی بار ڈیفنس منسٹر گیلانٹ کو ہٹانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ کچھ اسرائیلی ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق نیتن یاہو گیلانٹ کی جگہ کسی بھی دوسرے ڈیفنس منسٹر کو لیں، اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کی سوچ اس وقت بھی یہی رہے گی کہ وہ لمبے کانفلکٹ کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ کوئی واضح ایگزٹ پلان، کوئی سیاسی اسٹریٹجی بھی اس کے پیچھے نہ ہو۔ کوئی بھی آ جائے، گراؤنڈ آپریشن اسرائیلی ملٹری ابھی نہیں کرنے والی۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری وجہ بھی ہے کہ جس طرح پیجر اٹیکس کے بعد حزب اللہ کے لیے فوری طور پر اپنے ڈیمیج کا اندازہ لگانا مشکل تھا، اسی طرح اسرائیل کے لیے بھی مشکل تھا کہ وہ یہ جان سکے فوری طور پر کہ کیا واقعی اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ وہ کامیاب گراؤنڈ آپریشن لانچ کر سکتا ہے، یا پھر یہ آپریشن کتنی اسرائیلی جانوں کی قیمت پر کامیاب ہوگا اس اٹیک کے بعد۔ وہ ایسے کہ 7 اکتوبر کے بعد غزہ پر اسرائیلی اٹیکس کے وقت سے ہی حزب اللہ کی اسٹریٹجک پالیسی رہی ہے کہ وہ اسرائیلی فورسز کو نارتھ میں، شمالی اسرائیل میں مصروف رکھے گی، یعنی اسرائیلی فورسز کو اپنی پوری طاقت غزہ پر نہیں لگانے دے گی۔ حزب اللہ کے مطابق یہ اٹیکس ان کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، ان کی سپورٹ ہے۔
तब से हिजबुल्लाह नॉर्थ इसराइल पर रॉकेट्स फायर कर रहा है। इसराइली ऑफिशियल्स के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह नॉर्थ इसराइल पर 8,000 रॉकेट फायर कर चुका है, जिसके बायस 1 लाख के करीब और कुछ कहते हैं 3 लाख के करीब इसराइली शुमाली इलाकों से बहुत दूर सेंट्रल इसराइल में मुंतकिल हो चुके हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। मगर साथियों, इसमें एक पॉइंट बहुत अहम है, वो ये कि हिजबुल्लाह के कटोशा रॉकेट्स हमले इसराइल के शुमाली इलाकों में सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर के इलाकों में ही अब तक हो रहे थे। यही इलाके हिजबुल्लाह के टारगेट्स थे। मगर पेजर अटैक्स के जवाब में 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात में और दरमियाने वक्त में हिजबुल्लाह ने अब तक सबसे बड़ा रॉकेट बैराज इसराइल के अंदर 50 किलोमीटर तक लॉन्च कर दिया। ये स्ट्राइक्स इसराइली डिफेंस सिस्टम के लूप होल्स के हिसाब से किए गए हैं, इसीलिए जूइश एयर डिफेंस सिस्टम्स इन्हें रोक नहीं पाए, इनमें से कुछ को। हाइफा, जहां इसराइली मिलिट्री खुसूसन नेवल बेसिस हैं, वहां चंद मीडियम रेंज रॉकेट्स आकर गिरे हैं और कई इमारतों को इन्होंने तबाह किया है। इसराइली ऑफिशियल्स के मुताबिक एक टीनेज लड़के की इसमें हलाकत भी हुई है और कुछ लोग जख्मी हुए हैं। क्यूरियस फेलोज, इसराइल में किसी भी बिल्डिंग के लाइसेंस के लिए ज़रूरी है कि वहाँ एक बम प्रूफ बंकर ज़रूर बना हुआ हो। इसी तरह सड़कों पर भी जा बजा बम प्रूफ बंकर्स मौजूद हैं इसराइल में। तो जैसे ही इसराइली डिफेंस सिस्टम कोई खतरा महसूस करता है तो शहर में हर तरफ सायरन बजने लगते हैं। इसराइली दौड़कर अपने घरों में या किसी भी करीबी जगह शेल्टर में पनाह ले लेते हैं। इसीलिए हिजबुल्लाह रॉकेट्स में इसराइली हलाकतें बहुत कम होती हैं। तो खैर साथियों, इस 21 सितंबर के हिजबुल्लाह रिस्पॉन्स ने भी इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने में अहम किरदार अदा किया है। यानी इसराइल को जिस असेसमेंट की ज़रूरत थी वो उन्हें मिली कि पेजर्स और वॉकी टॉकी अटैक्स ने हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब किया है, तबाह नहीं किया। हिजबुल्लाह की इन एक्शंस ने साबित किया कि उनका रिस्पॉन्स सिस्टम पूरी तरह इंटैक्ट है और ऑपरेशनल भी है। दरअसल इसके पीछे वजह यह थी कि हिजबुल्लाह तंजीम ही ऐसी है जिसमें लोगों के आने जाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें दाखिल होने वाला हर शख्स अपनी मौत के लिए तैयार होकर आता है। ऐसी आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हलाकतों की वजह से अपने ऑब्जेक्टिव्स अमूमन तब्दील नहीं करती। इसराइली हार्डलाइनर्स को भी अगर आप सुने तो वो भी कुछ इसी माइंडसेट के लोग हैं। वो भी अपने हॉस्टेजेस समेत, जो हमास ने उनके लोगों को पकड़ा हुआ है, उनके समेत अपने जवानों की मौत को भी अपने ऑब्जेक्टिव्स पर तरजीह नहीं देते। ग्रेटर इसराइल उनके नज़दीक एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए लोगों की इतनी अहमियत नहीं है। तो हिजबुल्लाह भी इसी आइडियोलॉजी पर काम करती है कि वो एक अपने बड़े ऑब्जेक्टिव को ज़िंदगियों पर अहमियत देती है।